اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها جدو اعلان ہو جائے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اللہ جاندا ہے اگے ہی آندے ہاں ظفر صاحب دی آواز ویڈیو چ بڑی سونی آندی ہے تو ہن اسی یہ کہن تے مجبور ہو جانا کہ سون چ بھی بڑی سونی آندی ہے دعا کرو اللہ انہاں کو ہور دین دا کام لگے اور کہہ دیو آمین ٹلی جی کہندے ہو ساری تقریراں تہاڈے تک اے بیچارے بھر کے پہنچاوندے نے پھر بھی آمین ٹلی جی کہو مل کے آمین تو جو کرے آجے ذرا اللہ پاک دی قسمیں جدوں اعلان ہو جان قیامت دا اعلان اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ جائے گا اذا السماء انشقت آسمان پھٹ جائے گا اذا الشمس کوورت واذا النجوم قدرت سورج جڑائے بے نور ہو جائے گا ستارے بے نور ہو جان گے وصائبتگی وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ذائقۃ مستبشرہ نہ باپ بیٹے دا نہ بیٹا باپ دا ہوئے گا نہ ماں اپنے پتر نو پہچانے گی نہ پتر اپنی ماں نو پہچانے گا کوئی کسے دا نہیں بڑھے گا لوگو ایک قیامت دا دن بپا ہو جائے گا ادھو اعلان ہو جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا آج کسے نو کوئی مولت نہیں مولتا مک جان گیا مولتا مک جان گیا اللہ پاک دا عرش آئے گا تے میرے اللہ پاک پنڈلی ننگی کرنگے میرا جسم تے میری مردی کہن والیا ساری کائنات سجدے چ گر جائے گی لیکن او بندہ جڑا اندہ میرا جسم تے میری مرضی اذان سنیے مسیتے نہیں آیا اللہ دی کمر چ سریا فٹ کر دے گا سجدہ کرنا چاہے گا لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا اٹھتی چکوالیاں پیغام میرا گلی گلی پہنچ جائے چند ٹکیاں دی خاطر اذان نو سنیاں سنی کرنوالیا چند پیسیاں دی خاطر نماز تو دور جان والیا دی دنیا دی خاطر اللہ پاک نال بے وفائی کرنوالیا دنیا داری دی اندر کب کے اللہ پاک دے اذان دا جواب نہ دینوالیا وہ تے تیری کمر چ سریا فٹ ہو جائے گا پھر اعلان ہو جائے گا وَمَتَعْذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اس مجرم نو الگ کر دیو اس بیمان نو الگ کر دیو اللہ کہن گے اس میرے باغی نو الگ کر دیو اے میرے دشمن نو الگ کر دیو اے نماز دا ویری الگ کر دیو سجدے دا انکاری الگ کر دیو ساری کائنات جمع ہوئے گی ساری کائنات دے سامنے تیری ذلالت دا اعلان ہو جائے گا سوچو تے کی بڑھے گا اے تیرا جسم کافی دیر دا تو شرارتہ کرنا خاموش ہو کے بیٹھ توجہ میری طرف میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا بندہ تب تک پیر نہیں گلا سکے گا اے جسم بھی اللہ دا تے مردی بھی اللہ پاک دی فرمایا پہلا سوال ہوئے گا اللہ کہن گے میں تینوں عمر دیتی 50 سال نہ تینوں جسم دیتا 5 فٹ دا سونا سنکا 10 عمر کتے گزار کے آئے 10 عمر کتے لگا کے آئے 10 زندگی کتے گال کے آیا ہے کی جواب دیں گا مالکہ میں پیسہ ہی کماندہ رہا مالکہ میں تے اپنی بیوی بچیاں چی لگا رہا مالکہ میں تے دنیا واسطے دنیا تے جی کے آگیا اللہ میں ساری زندگی ضائع کر کے آگیا اللہ میں تے تینوں ناراض کر کے آگیا لوگوں وہ تے کی جواب دے گا پوچھیاں جائے گا عمر کی کتے گزاری ہے
میں احتیاط بن کے خدا دواستا دے کے کہاں گا او میرے بھائیو جے کوئی کم صدقہ جاریہ نہیں نہ کر دے گناہ جاریہ بھی نہ کریا کر انج دے کم کر جا صدقہ جاریہ لگا رہ جائے مسجد بنوا جا مسجد تے پیسہ لگوا جا کسے غریب دی بچی دا نکاح کروا جا کوئی طالب علم مسجد پڑھا جا اپنی اولاد نو دین دی تعلیم سکھا جا اپنی اولاد نو دین دی تعلیم سکھا تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنے وہ جے صدقہ جاریہ کم کوئی نہیں کردا تے کم از کم گناہ جاریہ تے نہ کر دے اندر وڈی LCD لوائی میری تی دی فرمائش ہے بیٹے دی فرمائش ہے سونیا بیٹا جو بھی سنے گا گناہ تیرے تک پہنچے گا پورا گناہ ملے گا کار اندر ٹی وی باندے نا جڑا سب تو پہلے آن کر دے پھر جننے بے کے ویگ دے سارا گناہ نو پہنچ دائے اسٹیٹس آج کل دور چل رہا ہے نوجوانوں جے اچھائی نہیں پھیلاندا جے قرآن دی تلاوت نہیں پھیلاندا جے مصطفیٰ دی نعت دے نغمے نہیں پھیلاندا تے برائی بھی نہ پھیلایا کر پھر ایویں گانیاں دے سٹیٹس بھی نہ لایا کر ایویں بے حیائی دے سٹیٹس بھی نہ لایا کر اس کر روکو نا غاف جی تانوں نہیں پتا پیچھے میوزک ہے اتے سبق امید گل اے تے سازش تیرے خلاف لوگ تینوں برائی وال لے کے آنا چاہ رہے نے گانیاں دے سٹیٹس نہ لاؤ وہ لوگوں پھر بڑے فخر نہ لاندے انہیں لوگاں نے ویکھ لے انی دنیا نے ویکھیا ہے میرا سٹیٹس میں کیا 400 بندے نے نہیں ویکھیا تیری جہنم جان دا سبب بن گیا ہے تیری تینوں 400 قدم جہنم دے قریب کر گیا ہے کیا نے میرے ویوز بڑے نے کیا نے میرے فالور بڑے نے اب پچھلے دن کراچی دے اندر ایک لڑکی نو قتل کیتا گیا ہے ٹک ٹاک تے 6 لاکھ فالور نے لاش اسپتال چپائی ہے کوئی لاش اٹھان واسطے نہیں جے آ رہا کوئی ویکن نہیں آ رہا کر دیا انکار کر دیتا ہے کہ ساڈا کوئی تعلق نہیں کدھر گئی تیری فالوینگ کدھر گئے تیرے ویوز ادھروں جان نکلے گی ادھروں اعلان ہوئے گا کل نفس ذائقۃ الموت ادھر ویوز ٹوٹ جان گے ادھر فالور مک جان گے ادھر یاریاں مک جان گیاں ادھر رشتہ داریاں مک جان گیاں ادھر عہدے مک جان گے ادھر اہمیت مک جائے گی سارا کچھ تیرا مان غرور مٹی چ مل کے خاک ہو جائے گا نہ کریں اللہ پوچھن گے عمر کتے گزاری عمر کتے گزاری دوسرا سوال ہوئے گا اللہ پوچھن گے جوانی کتے گزاری ہے حالانکہ عمر دے وچ جوانی بھی اوے آ جاندی عمر چ جوانی بھی اللہ جاندا تسی تے اینے ڈر سہم جاندے ہو میں پریشان ہو جانا او عمر دے وچ جوانی بھی عمر چ جوانی بھی بابا مشکل سوال ہے الجبرے دا عمر چ جوانی بھی آئی جاندی ہے اللہ ایک اللہ جوانی دا سوال کیوں کیتا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں جی میں عمر ایک نعمت ہے ایویں جوانی ایک الگ نعمت ہے اور نوجوانوں پوچھن گے اللہ جوانی کتے گزاری ہے کی کہے گا مالکہ 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کردا رہا اللہ میں لکھ جوانی چ کماوندا رہا اوے او جوانی کا دی جوانی جڑی دنیا تے دنیا واسطے لگ جائے او جوانی کا دی جوانی جڑی بدماشی چ لگ جائے او جوانی کا دی جوانی جڑی غرور تے تکبر چ لگ جائے سونیا غرور نہ کریا کر تکبر نہ کریا کر عاجز بن جا عاجزی دکھایا کر کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تلک اللیام
ایام نداولها بین الناس. او لوگو وقت بدلن لگیا پتہ نہیں جے چلدا, وقت بدلن لگیا پتہ نہیں چلدا ہے. او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کر دا. ایک ایک اللہ باج شریکوں ہے سلطان امر دا. تے بادشاہ نو تختوں سٹے پل وچ کرے ویرانا. عاجزاں تے مسکیناں تائی دیوے تخت شغانا. رب جوانی دیتی ہے اللہ پاک نو راضی کر کے گزار. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنوں جنوں آ رہی ہے. ماشاءاللہ ابار لینو گھاٹا توجہ ذرا توجہ. اللہ جوانی دیتی ہے قرآن پڑھ کے گزار. اللہ جوانی دیتی ہے نماز پڑھ کے گزار. اللہ جوانی دیتی ہے رب راضی کر کے گو. جوانی دی طاقت وکھاونی ہے تہجد وچ وکھایا کر, لمبا قیام کر کے دکھایا کر. جوانی دی طاقت وکھاونی ہے اشراق پڑھ کے دکھایا کر. جوانی دی طاقت پتہ تے تاں چلے تیری رات قیام چ گزر جائے. جویں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی رات قیام وچ گزر دی ہے, ایویں دی میری بہنے ایویں دا ایمان بنا لے. تیسرا سوال ہوئے گا, اللہ پوچھن گے اج جڑا دنیا تے مال کمایا اے مال کتوں کما کے آیا؟ او یار کتھے اپنی مرضی کوئی ایک جگہ وکھاؤ جتے بندہ اپنی مرضی کر سکے. او سونیاں جے رب نبینا پیدا کر دے تو اپنی مرضی نال بینا نہیں ہو سکدا. تے اللہ پاک تینو انا جل تینو بولا پیدا کر دے. او یار اینی آزادی تھوڑی ہے. اللہ پاک نے نبی نے پن تو آزادی عطا کیتی ہے. اللہ پاک نے بولے پن تو آزادی عطا کیتی ہے. اللہ پاک نے جناب تینو مزور پن تو آزادی عطا کیتی ہے. شکر گزار بن جا. پیسہ کتوں کمایا ہے؟ اور ٹھتی چک والیاں اج دا مسلمان کلو آلوہ تے ایمان بیچدا نظر آ رہا ہے. آج دا مسلمان 1 کلو مروداں تے قسماں کھا کھا کے اپنا ایمان بیچدا نظر آ رہا ہے. چند ٹکیاں دی خاطر ایمان دا سودا کردا نظر آ رہا. نا 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 ویرا, پیسہ کتوں کمایا؟ سودی کاروبار چھڈ دے. بندہ لکھ حلال کماوے 1 گرام کماوے تے لکھ بھی حرام دا ہی ہو جاندا ہے. بچ جا حرام دے کولوں, حلال کمایا کر. بھکھیاں رہ کے گزارا کر لے لیکن حرام دے قریب نہ جائی, حرام دے قریب نہ جائی. بادشاہ ہے او بندہ جڑا حرام تو بچ کے زندگی گزاردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھا سوال ہوئے گا کمایا تے چوتھا سوال ہوئے گا لگایا کتھے وے؟ میں تینوں لکھاں پتی بنایا, 10 پیسہ کتے لگا کے آئے ہیں. کی جواب دے گا؟ گزرتے کچیاں جوی جان دیئے. کی جواب دے گا؟ مالکہ میں کوٹیاں بنا کے آیا, میں بنگلے بنا کے آیا. اللہ تمہیں نو پیسہ دیتا, میں 2 لکھ واش روم تے لگا دیتا. اللہ تمہیں نو پیسہ دیتا, اللہ میں اپنے فیشنہ تے لگا دیتا. میں شادیاں تے اڑا دیتا, میں کنجراں تے اڑا دیتا, میں فاشیاں چوڑا دیتا. مسجد دیواری آئی تے 100 تو ود نہ نکلیا. کنجران دیواری آئی تے لکھاں لٹا دیتا. کی جواب دے گا؟ اللہ میں پیسہ کتے لگایا ہے. پوچھیں جائے گا او یار پیسہ لگا مسجد بنوا, پیسہ لگوا تے سڑکاں بنوا, پیسہ لگا تے کسے غریب دی بچی دا سیر ٹک دے, کسے غریب نو چھت پا دے. او یار میں پیسہ دنیا تے ضائع نہ کر. حضرت عثمان جیسا سخی بن جا, حضرت عثمان جیسا عاجز بن جا. اللہ پیسہ دیتا ہے لیکن سارا دین دی راہ وچ لٹا دیتا ہے. سارا دین دی راہ. او مینوں مدینے دے اندر جاؤ, جا کے وکھاؤ کیڑی حضرت عثمان دی کوٹھی نظر آندی ہے.
او کہ صحابی دی کوٹھی نظر ہوندی اونا کوٹیاں نہیں بنائیاں اونا جنتاں چ کوٹیاں بنوائیاں نے تے پنجواں سوال ہوئے گا بندیا میں تینوں جڑا علم دیتا ہے وہ کنہ کو عمل کر کے آیا ہے میں جڑا علم دیتا ہے امام داری نال دسیا جے کنوں نہیں پتا کہ نماز چھڑنا کبیرہ گناہ ہے بے نمازیاں نال پورے پنڈ دے پنڈ کر دے کر پرے نے کنوں نہیں پتا شلوار ٹکھنے تو نیچے رکھنا گناہ ہے ہر بندہ ہی فیشن بنا چکے آئے کنوں نہیں پتا سنتے رسول کٹوانا گناہ ہے منانا گناہ ہے ہر بندہ ہی کٹوا رہے آئے بلکہ ڈیزائن بنوا رہے آئے کنوں نہیں پتا غریبات ظلم کرنا گناہ ہر بندہ کر رہے آئے کنوں نہیں پتا غیبت چغلی کرنا گناہ ہے ہر بندہ ہی کر رہے آئے دوستا نا جنہ علم ہے وہ دیتے عمل کریا کار نماز پڑھیا کار ذکر و ذکار کریا کار جنہ علم دیتا ہے عمل کریا کار لو آخری گل کراتے میں بات مکمل کر لگا جے درود پاک پڑھو میرے آقا جناب محمد پڑھو درود پاک میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل آئی ہے اتنا ختم نبوت دی گل میں ضرور کرنی ہے ایک دو بھائیاں نے فرمائش بھی کی دی ہے مل کے ذرا پیار دے محبت نہ لینج کہیے کہ نبی انسا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو واسطے ہوندی نہیں میرے پتا چلے کو ذرا مل کے ذرا سارے ہاتھ چکو دے پڑھو سبحان اللہ انج ذرا مل کے پہ ان تسی گواہی پانی ہے میں کہنا نہیں تسی کہنا نہیں آئے گا انج کہنا نہیں آئے گا مل کے بولو سونے نبی جیسا کوئی نبی او بولو سونے جیسا کوئی نبی پنڈ والے سویرے پوچھنو کی نہیں آئے گا دسیاں جے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی بھی دنیا تے نہیں آئے گا نہ آیا دے نہ آئے گا سجاد جرت نال چوکے گواہی پانی نہیں آئے گا نبی انسا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا انج نہ کرو جڑے مالک نے خط دیتے نے او دے نبی پاک او دے محبوب واسطے ہاتھ چکو بولو جواب دیو نبی انسا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا تو ہی بھی چوک لو تجھی بھی نالیو مرشد انسا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا ایتے لوگ کی کہندے نے میں تے آج بھی ایک جگہ تے بیان کر کے آیا ساری میرے دوسرے پائیزان میں ہوتے بھی آکیا لوگ کہندے نے لب کے لے آواں کی تو سونا تیرے نال دا میں کیا مصطفیٰ دی موجودگی چ ایک گل کرن والا لانتی تے ہو سکدا امتی نہیں ہو سکدا میں تے انج کیا کرنا کہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا گزر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا ندنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں زرین دیتی پورا پر جان دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اور سانو لب کے لیان دی لوڑ اور تسی سارے بھی اور تسی سارے ہو جڑے زندہ ہو تو اڈی گال کرنا تسی سارے بھی اور بولو تے صحیح تسی سارے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جانتا شاکر صاحب سوس والے دو کڑے نے ماشاءاللہ توجہ میری طرف کرے آجے ذرا کہ نبی انسا زمانے میں نہیں آیا نہ
آئے گا تو لبن جانا ہے لب کے کتوں لے آنا ہے مرشد انصاف زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا چکلو ہاتھ بھول جاندے ہو نبی انصاف زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا انج کہیے تے گل مکائیے حضرت شاکر صاحب آگے نے تو جو فرمایا انج کہیے ذرا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے ہوندے نادم بھی نبی اللہ نے ہونجتے موسیٰ بھی کلیم اللہ نے ہونجتے عیسیٰ بھی روح اللہ نے ہونجتے ابراہیم بھی حبیب اللہ نے ہونجتے نبی یونس بھی نبی اللہ نے ہونجتے سارے اللہ دے نبی اللہ نے لیکن یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ان کہیے گال مکائیے یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے حاجی صاحب عبدالنان صاحب توڑے نام جملہ توڑے نام جملہ ہے یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے نبی کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے اللہ دا عطا کیتا جسم تے اللہ دی ہی مرضی چلنی چاہی دی موضوع تو کے بھی سی انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے اس بات کو مکمل کرانگے اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا